جو گھروں سے لڑکیوں کے بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں میں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کرتا, لیکن اس میں میرے پاس جتنے کیس آئے ہیں نا گھروں سے بھاگنے کے, اس میں بیٹی کی غلطی تو ہے لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے. انہوں نے بچی کو یہ باور ہی نہیں کرایا ہوتا کہ بیٹا ہمیں بتا دینا, ہم تمہاری چاہت کا خیال. انہوں نے گلا گھوٹا ہوا ہوتا ہے. کچھ عرصے پہلے ایک جوڑا بھاگ کے آیا, جوڑا تو بنا نہیں تھا, وہ میرے پاس آئے تھے میں ان کو جوڑا بنا دوں, ان کا نکاح پڑھا دوں. گھر سے بھگا کے لایا لڑکا لڑکی کو. صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, میرے پاس فون آ رہے ہیں بھائی یہ جا نہیں رہے ہیں. میں نے کہا میں بغیر ٹائم لیے کوئی آئے میں نہیں ٹائم دیتا. وہ صبح سے بیٹھے بیٹھے پھر ہم نے بٹھا لیا دفتر میں. تو 16 سال کی لڑکی 20 سال کا لڑکا, لڑکے نے 16 سال کی لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ لڑکی کہہ رہی میرا اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا آپ جاؤ اپنے باپ, آپ کے باپ کے دل پہ جو چھورے چل رہے ہیں نا ماں باپ کے دل پہ, جو آپ گھر سے غائب ہو, اس کا عذاب آئے گا آپ کے اوپر. فوراً گھر جاؤ. اور میں نے اس لڑکی کے سامنے کہا یہ جس آدمی نے تمہیں اپنے باپ سے اس کم عمری میں ورغلایا ہے, تم کیا سمجھتی ہو وفا کرے گا تمہارے ساتھ؟ وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا, یہ وفا کرے گا؟ غیرت مند آدمی کا یہ کام ہوتا ہے. پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ کم عمر بچی ہے وہ. میں نے کہا آپ کیوں ایسا کر رہی ہو؟ پھر اس نے جو اپنے گھر کے حالات بتائے. میں اس کو بھاگنے پہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور آئندہ کے لیے میں نے جو نکاح فارم ہوتا ہے نا ہمارے جس کے پاس, اس کو میں نے بولا آئندہ کوئی اس طرح کا کیس آئے نا فوراً تھانے میں رپورٹ کراؤ, کیونکہ ماں باپ تو عذاب میں آئے ہوئے ان کو تلاش کرنے کے لیے نا. یہ تو خود تو نمبر دے نہیں رہے اپنے ماں باپ کا, اپنے والد کا. ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ان سے نمبر لے کے ماں باپ کو فون کریں, بھائی تمہاری بیٹی یہاں بیٹھی ہوئی اس کو لے کے جاؤ. ہوشیار ہوتے ہیں نا, 1.5 ہوشیار, وہ تھوڑی اپنے کوئی ایسا کوئی سیف سائڈ تو یہ لوگ بھی رکھتے ہیں. لیکن جب حالات سامنے آتے ہیں تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے یہ کہا ہوا ہے جب تک تمہاری عمر 26 سال نہیں ہو جائے گی ہم تمہاری شادی نہیں کریں گے. پہلے یہ کرو, پھر تم نے بی اے کرنا ہے, پھر تم نے ایم اے کرنا ہے, پھر تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے. اس کے ماں باپ, اس نے جو لڑکی نے بتایا, کہہ رہی مجھے اگر یہ بھی کہہ دیتے نا کہ 2 سال بعد کر دیں گے, 3 سال بعد کر دیں گے, میں صبر کر لیتی. مجھے پتا ہے 2 3 4 سال بعد صبر کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وہ لڑکی کا بیان میں بتاؤں, صحیح کہہ رہی ہے غلط کہہ رہی ہے اللہ ہی جانے. اس لڑکی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, وہ اگر غلط بھی کہہ رہی ہے لیکن ہوتا ایسے بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جب تک تم نے اتنا نہیں پڑھ لینا ہے تم شادی کا تصور دماغ سے نکال دو. کہہ رہی میں نہیں صبر کر سکتی اتنا عرصہ. تو وہ جو گھر سے بھاگی اس کی بھی غلطی تھی, لیکن کیا اس کے ماں باپ کو آپ, اگر وہ صحیح کہہ رہی ہے تو بے گناہ قرار دے سکتے ہو آپ؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کیوں اس پہ پابندیاں لگا رہے ہو بھائی؟ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, ابا سے کہہ رہا ہے, ابا اماں سے کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے پراٹھا کھلا دو. مفتی صاحب کے پراٹھے پہ بیان بھی سن کے آیا ہوں میں, خدا کے لیے کھلا دو. آپ کہہ رہے ہیں جب تک تو بی اے نہیں کرے گا نا تیرے کو پراٹھا نہیں کھلاؤں گا میں, جب تک تو ماسٹر نہیں کرے گا تجھے دال چاول بھی نہیں کھلاؤں گا میں, پراٹھا تو دور کی بات ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے, بلک رہا ہے, ابا کھلا دے. وہ کہے نہیں بیٹا ماسٹر سے پہلے تو چھوڑ دے تو. بالآخر وہ ماسٹر گیا تیل لینے, وہ ایک دن بھاگے گا اور پراٹھے چوری کر کے کھانا شروع کر دے گا. آپ کہو گے شادی پہ پراٹھا کہاں سے فٹ ہو رہا ہے؟ میرے بھائی جیسے پراٹھا کھانا, معذرت کے ساتھ کھانا کھانا, پراٹھا تو میں منہ سے نکلتا ہی پراٹھا ہے, جاتا بھی پیٹ میں پراٹھا ہی منہ سے نکلتا ہے. صبح پراٹھے کھائیں تو پراٹھا ہی نکلے گا منہ سے. تو جیسے پراٹھا کھانا آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, ایسے ہی مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے ملاپ یہ بھی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ بھی بھوک کی طرح لگتا ہے انسان کو, مرد میں بھی عورت میں بھی, کسی میں زیادہ کسی میں کم. بعض دفعہ ماحول آپ کی بھوک بھڑکا دیتا ہے. تو میں بھاگنے والی بچیوں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن ان کے ماں باپ بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں, جنہوں نے ایسے واقعات تم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں. 20 سال پہلے کراچی کا واقعہ ہے. وہ 2 بہنیں تھیں, ابا نے کہا ہوا تھا جب تک ماسٹر نہیں ہو جاتا شادی نہیں کروں گا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہیں, 3 دن ہو گئے, بچیاں مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ.
میں نے کہا بھاگیں گے نہیں, آ جائیں گے انشاءاللہ, جب 2-4 بچے ہوں گے انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آنا ہے انہوں نے. تو بھائی آپ بھی تو کچھ غیرت, یہ تو بغیرتی ہے. تو غیرت میں بھی اعتدال, جو اصل بتانا چاہتا ہوں میں, وہ اعتدال کیا ہے؟ جذبات ہے نا, صحت, اور دوسری چیز کیا ہے؟ انسان کی ڈیزائرز, انسان کے جذبات, انسان کے اندر جو خلق اللہ نے رکھا ہے, وہ اخلاق بھی انسان سے کام کرواتے ہیں. لیکن ان اخلاق میں, ان جذبات میں بیلنس کیا ہے؟ ضروری. اگر وہ کنٹرول سے باہر ہو گئے تو الٹے کام زیادہ کروائیں گے, سیدھے کم کروائیں. جذبات ہی ختم ہو گئے تو کام ہی نہیں ہوگا, اور اگر ضرورت سے زیادہ بڑھ گئے تو کام سیدھا ہونے کے بجائے الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے.